سورہ ذریات قرآن پاک کی 51 صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی قدرت، نیک لوگوں کے انعامات اور گناہ گاروں کے انجام کے بارے میں اہم باتیں بتاتی ہے۔ اہم نکات: اللہ کی قسمیں۔ نمبر 1، سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ مختلف قدرتی چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں، جیسے ہوا، بادل اور زمین۔ اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ سب اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور اس میں انسان کے لیے نشانی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت اور حساب کا ذکر۔ اللہ قیامت کے دن کی خبر دیتا ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ، نیک اور برے لوگوں کا انجام۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، جہاں انہیں خوشی اور انعام ملے گا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں آخرت میں سخت عذاب دیا جائے گا۔ چوتھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جب اللہ کے فرشتے ان کے پاس آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان ہوا ہے، جنہوں نے گناہ کیے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا۔ پانچواں، اللہ کی تخلیق اور نعمتوں کا ذکر۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ اس نے زمین، آسمان، پانی اور جانوروں کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ 6، زندگی کا مقصد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ 7واں، رزق کا وعدہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور حلال رزق کمانا چاہیے۔ سورہ طور قرآن پاک کی 52 صورت ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی عظمت، قیامت کے دن، جنت اور جہنم کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی قسمیں۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، جیسے طور پہاڑ، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام ملا، آسمان اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک۔ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ دوسرا پوائنٹ، قیامت کا منظر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان ہل جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ہو جائیں گے اور سب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اس دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تیسرا، نیک لوگوں کے انعامات۔ اس صورت میں جنت کا ذکر ہے، جہاں نیک لوگ جائیں گے۔ جنت میں انہیں بڑے بڑے انعامات ملیں گے، جیسے خوشبودار مشروب، جنت کے خوبصورت باغات، آرام دہ تخت، خوبصورت بیویاں، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے تاکہ جنت میں وہ خوش رہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگ ہمیشہ جنت میں خوشی کے ساتھ رہیں گے اور وہاں کوئی غم یا دکھ نہیں ہوگا۔ چوتھا، برے لوگوں کا انجام۔ جو لوگ اللہ اور قیامت کو نہیں مانتے اور برے کام کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہوگی۔ جہنم میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ وہاں نہ کھانے کو اچھا ملے گا اور نہ سکون۔ وہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت ان کا پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پانچواں، اللہ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تخلیق پر غور کرے، جیسے آسمان، زمین، پہاڑ اور سمندر۔ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور یہ دکھاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چھٹا پوائنٹ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر کفار مذاق اڑاتے ہیں
یا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ان کا حساب لے گا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ صبر کریں اور اپنے مشن کو جاری رکھیں، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ سورۃ النجم قرآن پاک کی 53 سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، معجزات اور وحی کی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قیامت، جنت اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی قسم اور وحی کی حقانیت۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی اور یہ بتایا کہ نبی کریم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، بلکہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے ملتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ نے اس صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں بھی دیکھا تھا، جو بہت بڑی قدرتی نشانی ہے۔ تیسرا، معراج کا واقعہ۔ اس صورت میں نبی کریم کے معراج کا ذکر ہے، جب اللہ نے آپ کو آسمان پر لے جا کر اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ چوتھا، باطل معبودوں کی مذمت۔ اس صورت میں اللہ نے عرب کے مشرکوں کے بتوں لات، عزا اور منات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بت کسی کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ نے مشرکین کی گمراہی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف وہم و گمان پر چل رہے ہیں اور حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ، انسان کے اعمال اور بدلہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے انہیں جنت کا انعام ملے گا، اور جو گناہ کریں گے انہیں اپنے برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ چھٹا پوائنٹ، پچھلی قوموں کا انجام۔ اللہ نے پچھلی نافرمان قوموں کا بھی ذکر کیا، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط۔ یہ سب قومیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ یہ واقعات انسانوں کے لیے سبق ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ساتواں، تکبر اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت۔ اللہ نے اس صورت میں تکبر کرنے والوں کو خبردار کیا کہ آخرت میں انہیں سخت سزا ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرے، اسی میں کامیابی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، اللہ کی قدرت اور قیامت کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہی موت اور زندگی دینے والا ہے، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے اور قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورۃ القمر قرآن پاک کی 54 سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت، گناہ گار قوموں کا انجام اور قرآن کی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو قیامت کے دن کے خوف، انبیاء کی قوموں کے انجام اور اپنے اعمال کے حساب کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ۔ سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے باوجود کفار نے اسے جادو قرار دے کر انکار کر دیا اور ہدایت قبول نہیں کی۔ سیکنڈ، قیامت کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا وقت قریب ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو لوگ خوف اور پچھتاوے میں مبتلا ہوں گے، مگر اس دن پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تیسرا، پچھلی نافرمان قوموں کا انجام۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں کئی پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا ذکر کیا جو اللہ کے نبیوں کو جھٹلاتی رہیں۔ قوم نوح، حضرت نوح کی قوم نے آپ کو جھٹلایا اور اللہ نے ان پر طوفان بھیجا جس میں سب ڈوب گئے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں تھے۔ قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے تکبر کیا اور اللہ کے احکامات کو نہ مانا۔ اللہ نے ان پر تیز آندھی کا عذاب نازل کیا جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے اللہ کی اونٹنی کو نقصان پہنچایا اور نافرمانی کی تو اللہ نے انہیں زلزلے اور کڑک سے ہلاک کر دیا۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بدکاری میں مبتلا تھی اور انہوں نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسا کر انہیں ہلاک کر دیا۔ فرعون کا ذکر، فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا۔ چوتھا پوائنٹ، قرآن کی نصیحت اور آسانی۔ اللہ نے اس صورت میں 4 مرتبہ یہ آیت دہرائی اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، مگر انسان کو خود بھی اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5واں پوائنٹ، نیک لوگوں کے انعامات۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے اور نیک بنیں گے وہ جنت میں خوشحال اور مطمئن زندگی گزاریں گے۔ جنت میں انہیں اللہ کی نعمتیں ملیں گی اور وہاں نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف۔ 6واں پوائنٹ، گناہ گاروں کا انجام۔ جو لوگ اللہ کی باتوں کو جھٹلائیں گے اور اپنی نافرمانیوں پر ڈٹے رہیں گے انہیں قیامت کے دن سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گی جہاں وہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی 55ویں سورت ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ کی بے شمار نعمتوں، جنت کے انعامات اور آخرت کی خوشخبریوں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی صفت الرحمن۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن یعنی سب سے زیادہ مہربان سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے حد رحم کرنے والا ہے اور سب پر اپنی نعمتیں برساتا ہے۔ دوسرا، قرآن کی تعلیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ الرحمن نے قرآن سکھایا، یعنی اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دیا تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ تیسرا، اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے انسان کی تخلیق، بات کرنے کی صلاحیت، سورج، چاند، ستارے اور دریا، پھل، میٹھا پانی اور زمین کی خوبصورتی۔ یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، بار بار دہرائی جانے والی آیت۔ اس صورت میں ایک خاص آیت 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ترجمہ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ، انسان اور جنات کے لیے نصیحت۔ سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات دونوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ یہی ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ 6، قیامت کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے
اور گناہگاروں کو جہنم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 7واں پوائنٹ، جنت کے انعامات۔ سورہ رحمان میں جنت کے حسین انعامات کا تفصیل سے ذکر ہے، جیسے سرسبز باغات، صاف پانی کی نہریں، نم بسترے، طرح طرح کے لذیذ پھل، خوشبودار مشروب اور جنتی حوریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں لوگوں کو ایسی نعمتیں ملیں گی جن کا وہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 8واں پوائنٹ، اللہ کی عظمت اور قدرت۔ اللہ نے بتایا کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ آسمان، زمین، سمندر اور پہاڑ سب اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ سورۃ الواقعہ قرآن پاک کی 56 سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا اہم موضوع قیامت، جنت اور جہنم کا منظر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور برے لوگوں کے لیے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قیامت کا واقعہ کا ذکر۔ سورت کے آغاز میں اللہ قیامت کے دن کا منظر بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا واقعہ پیش آئے گا تو کوئی بھی اسے جھٹلا نہیں سکے گا۔ زمین زور سے ہلا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ، لوگوں کے 3 گروہ۔ اللہ قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا گروہ، سبقت لے جانے والا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اللہ کی عبادت میں سبقت لے گئے۔ انہیں جنت میں بلند درجات اور خاص انعامات ملیں گے۔ دوسرا گروہ، دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جو جنت میں داخل ہوں گے۔ انہیں جنت میں باغات، لذیذ پھل، آرام دہ بسترے اور خوشبوؤں سے نوازا جائے گا۔ تیسرا گروہ، بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانی کی اور آخرت کو نظر انداز کیا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں انہیں آگ کا عذاب، گرم پانی اور کانٹے دار درخت زقوم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ کی قدرت اور نعمتوں کا ذکر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ کی قدرت اور اپنی نعمتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے مختلف نعمتوں کا ذکر کیا، جیسے پانی، کھیتیاں اور اناج، آگ، ہوا اور زندگی اور موت۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کو اس بات پر قائل کرتی ہیں کہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ چوتھا پوائنٹ، قرآن کی عظمت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پاک اور صاف دل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور انسان کو اس کی ہدایت کو قبول کرنا چاہیے۔ 5واں پوائنٹ، مرنے کے وقت کا منظر۔ مرنے کے وقت کا منظر۔ اللہ موت کے وقت کا منظر بھی بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام قریب آ گیا ہے، لیکن تب کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ پھر اس کا حساب ہوگا اور اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جائے گی۔ سورۃ الحدید قرآن پاک کی 57 سورت ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کا اہم موضوع اللہ کی عظمت، ایمان، صدقہ و خیرات، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی قدرت کا ذکر کیا، ایمان والوں کو مضبوط ایمان رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی نصیحت کی۔
اور منافقین کے انجام کا بھی ذکر کیا۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ کی قدرت اور عظمت۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور قدرت کا ذکر کیا۔ اللہ کی تسبیح تمام چیزیں کرتی ہیں، چاہے زمین میں ہو یا آسمان میں۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا مالک، سب کچھ دیکھنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی زندگی اور موت دینے والا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اپنی مخلوقات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں۔ دوسرا، ایمان اور نیک اعمال کی نصیحت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اس کا اجر آخرت میں انہیں جنت کی شکل میں ملے گا۔ ایمان والوں کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے نرم ہونا چاہیے اور انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تیسرا، دنیا کی حقیقت۔ اللہ دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا صرف ایک عارضی زندگی ہے، جہاں لوگ کھیل تماشا، زینت، مال و دولت اور اولاد کے پیچھے لگے رہتے ہیں، لیکن دنیا کی یہ تمام چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں حاصل ہوگی، یعنی جنت۔ چوتھا پوائنٹ، صدقہ و خیرات کی اہمیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں انہیں آخرت میں بڑا اجر ملے گا۔ اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کی کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں قربانی دیں، کیونکہ اس میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ پانچواں، منافقین کا انجام۔ اللہ نے منافقین کا ذکر کیا جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ان کے دل ایمان سے خالی تھے۔ قیامت کے دن جب ایمان والے نور کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو منافقین اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے۔ منافقین کہیں گے ہمیں بھی روشنی دے دو، مگر ان سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں دھوکہ دیتے رہے، اب تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ منظر ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ظاہری ایمان کافی نہیں، دل سے ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ، آخرت کی تیاری کی نصیحت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، دنیا کی چیزوں کے پیچھے مت لگو، بلکہ نیک اعمال اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ساتواں پوائنٹ، اللہ کے نور اور کتاب کا ذکر۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور کتاب کے ساتھ بھیجا تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ کا نور وہ ہدایت ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، جنت کا انعام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے انہیں جنت میں وہ نعمتیں ملیں گی جن کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ سورۃ المجادلہ قرآن پاک کی 58 سورت ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا ایک اہم موضوع ایک عورت کی شکایت، اللہ کے احکام، منافقین کی سازشیں اور اسلامی معاشرتی اصول ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف معاشرتی مسائل، ایمان والوں کے لیے نصیحتیں اور منافقین کے کردار کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اہم نکات، ایک عورت کی شکایت اور اللہ کا جواب۔ سورت کا آغاز ایک اہم واقعے سے ہوتا ہے جس میں خوالہ نامی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنے شوہر کے خلاف شکایت کی۔ ان کے شوہر نے غلط جملہ کہا تھا جو عرب کے زمانے جاہلیت میں زہار کہلاتا ہے، یعنی کسی شخص کا اپنی بیوی کو اپنی ماں کی مانند کہہ دینا۔ اس وقت یہ جملہ بیوی کو طلاق دینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا اور بیوی کو شوہر سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔
یہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور فریاد کی کہ ان کے شوہر نے یہ الفاظ کہے ہیں مگر وہ بے سہارا ہیں۔ اللہ نے ان کی شکایت سنی اور قرآن میں آیت نازل کی جن میں زہار کے اس عمل کو غلط قرار دیا گیا اور کفارہ مقرر کیا گیا۔ کفارہ، جو شخص زہار کرے اسے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر غلام نہ ملے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا گیا ہے اور اللہ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، خفیہ مشورے اور اللہ کی نگرانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپس میں خفیہ باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے ان خفیہ باتوں کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اگر مشورہ کرو تو اچھائی اور نیکی کے بارے میں کرو، نہ کہ گناہ، دشمنی یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں۔ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے اور تمہاری چھپی اور ظاہر ہر بات سے واقف ہے۔ تیسرا پوائنٹ، منافقین کا ذکر۔ اللہ نے ان منافقین کا ذکر کیا جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے مگر دل سے ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، خفیہ باتیں کرتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ چوتھا، مجالس کا ادب اور مسلمانوں کو نصیحت۔ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر انہیں جگہ بنانے کو کہا جائے تو وہ خوش دلی سے جگہ بنائیں۔ اللہ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو علم والے اور نیک ہیں۔ پانچواں، اللہ اور رسول کی اطاعت۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے۔ چھٹا، ایمان والوں اور منافقین کے درمیان فرق۔ سورت کے آخر میں اللہ نے واضح کیا کہ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ، اس کے رسول اور آخرت پر دل سے ایمان لاتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے والدین، رشتہ داروں یا دوستوں کو بھی دین پر فوقیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اور وہ اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے۔ سورۃ الحشر قرآن مجید کی 59 سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا اہم موضوع اللہ کی عظمت، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں، یہود کے خلاف تاریخی واقعات اور اللہ کی خوبصورت صفاتی ناموں کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں منافقین، بنی نصیر یعنی یہودی قبیلے اور مسلمانوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو تقوی اور اللہ کی یاد کی تاکید کی ہے۔ اہم موضوع نمبر 1، اللہ کی تسبیح۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے کیونکہ وہ سب پر غالب، حکمت والا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، بنی نصیر، یہودی قبیلے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بنی نصیر کے خلاف جنگ کا ذکر کیا ہے جو مدینے میں رہنے والا یہودی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ کر غداری میں ملوث ہوا اور مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد کرنے لگا۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی نصیر کا محاصرہ کیا جس کے نتیجے میں انہیں مدینے سے نکال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ خود سمجھتے تھے کہ انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا
مگر اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور وہ شکست کھا گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، غنیمت کے مال کی تقسیم کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں غنیمت کے مال کی تقسیم کے اصول بیان کیے۔ یہ مال اللہ کے رسول، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے پیچھے نہ لگیں اور آخرت کی تیاری کریں۔ یہ بھی فرمایا کہ مال و دولت کو صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ رہنے دو، بلکہ اسے انصاف کے ساتھ معاشرے میں تقسیم کرو۔ چوتھا پوائنٹ، مہاجرین اور انصار کی تعریف۔ اللہ نے مہاجرین اور انصار کی تعریف کی۔ مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کا دل سے استقبال کیا، انہیں اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی ہر ممکن مدد کی۔ اللہ نے ان دونوں گروہوں کو جنت کی خوشخبری دی اور ان کے ایمان اور قربانیوں کو سراہا۔ پانچواں پوائنٹ، منافقین کی سازشیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں منافقین کے کردار کو بے نقاب کیا۔ منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مگر اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ منافقین صرف اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور آخرت میں انہیں سخت عذاب دیا جائے گا۔ چھٹا، تقوی کی نصیحت۔ اللہ نے ایمان والوں کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کی اور فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ یہ آیت ہمیں دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے آخرت کی تیاری کی یاد دلاتی ہے۔ ساتواں پوائنٹ، قرآن کی عظمت۔ اللہ نے قرآن کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ آیت ہمیں اللہ کے کلام کی طاقت اور عظمت کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ آٹھواں پوائنٹ، اللہ کے صفاتی نام۔ سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے خوبصورت صفاتی ناموں کا ذکر کیا، جیسے الملک، بادشاہ، القدوس، پاک، السلام، امن دینے والا، المومن، ایمان دینے والا، العزیز، زبردست، الجبار، زبردستی کرنے والا، الخالق، پیدا کرنے والا، الباری، نظم پیدا کرنے والا، اور المصور، صورتیں بنانے والا۔ اللہ کے یہ نام ہمیں اس کی عظمت، قدرت اور کمال کی یاد دلاتے ہیں اور ہمیں اللہ پر ایمان اور بھروسہ مضبوط کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ قرآن مجید کی 60ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا اہم موضوع مسلمانوں اور کفار کے درمیان تعلقات کے اصول، ہجرت کرنے والی عورتوں کا امتحان اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر زور دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے دوستی اور محبت رکھنے سے منع کیا اور انہیں تقوی اختیار کرنے اور ایمان میں مضبوطی کا حکم دیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کے دشمنوں سے دوستی سے منع۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور کفار سے دوستی نہ رکھیں۔ یہ آیت ایک واقعے کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت حاطب بن ابی نے مکے کے قریش کو ایک خط بھیجا تھا جس میں انہیں مسلمانوں کے لشکر کی تیاری کی اطلاع دی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جنہوں نے اس خط کو راستے میں پکڑ لیا۔ حضرت حاطب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی کہ انہوں نے یہ کام صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کیا تھا، نہ کہ اسلام سے دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ نے اس واقعے کے ذریعے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ کفار سے رازداری یا محبت کا تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی مثال دی، جنہوں نے اپنی قوم کے کفار سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور کہا تھا، ہم تم سے اور تمہارے بتوں سے بری الذمہ ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور تمہارے شرک کو مسترد کرتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ کفار سے دینی معاملات میں علیحدہ رہیں، لیکن عدل و انصاف اور نیکی کے معاملے میں ظلم نہ کریں۔ تیسرا پوائنٹ، کفار سے اچھے سلوک کی اجازت۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ایسے کفار کے ساتھ نرمی اور اچھے سلوک کی اجازت ہے جو مسلمانوں کے خلاف دشمنی نہیں کرتے اور ان پر ظلم نہیں کرتے، لیکن جو کفار مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں اور انہیں دین کے معاملے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دوستی یا محبت منع ہے۔ چوتھا پوائنٹ، ہجرت کرنے والی عورتوں کا امتحان۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے والی عورتوں کے بارے میں ہدایت دی۔ اگر کوئی عورت ایمان لا کر مکے سے مدینہ ہجرت کرے تو اس کا امتحان لیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہوئی ہے یا کسی دنیاوی مقصد کے تحت آئی ہے۔ اگر وہ واقعی ایمان لا چکی ہو تو انہیں کفار کے پاس واپس نہ بھیجو اور ان سے نکاح کرنا جائز ہے۔ ان کے غیر مسلم شوہروں کو ان کے مہر واپس کر دو تاکہ انصاف کا تقاضا پورا ہو۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان عورت کا شوہر کافر ہو جائے اور وہ علیحدگی اختیار کرے تو مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ اپنی سابقہ بیوی کا مہر واپس لے۔ پانچواں موضوع، بیت النساء۔ اس سورت کے آخر میں اللہ نے بیت النساء کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان عورتوں سے بیعت لی، جس میں انہوں نے درج ذیل باتوں پر عہد کیا۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، وہ چوری نہیں کریں گی، وہ زنا نہیں کریں گی، وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، وہ کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گی، وہ کسی بھی نیکی کے کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اس بیعت پر قائم رہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور انہیں اجر عطا فرمائے گا۔